بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. خوب عزیزان من، بحث کہاں پہنچی ہماری؟ ہے ختم کر رہے ہیں؟ کیا ختم کر رہے ہیں؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے. میری آخری کلاس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بحث ختم ہو جائے گی. بحث تو ابھی شروع ہوئی ہے. ہاں جی، کہاں تک پہنچے ہم؟ غلاموں کے؟ اور اگر نہ ہوتا خدا تو کیا ہوتا یہ بتاؤ پہلے. پھنس گئے ہیں؟ دین کی ضرورت بھی اتنی جگہ پر ایک بحث ہے، وہ تو کر لی ہم نے، بتا دیا آپ کو. دین کی ضرورت اس لیے انسان کو کہ انسان واحد ایک ایسا مخلوق ہے کہ جو اگر ہم فرض کرو ایکو سسٹم سے متعلق بھی بات کریں تو انسان واحد مخلوق ہے جو کہ ایکو سسٹم سے ہارمنی کا علم لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے ایک فرض کرو جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ جی ریڈ انڈینز ہیں، انہوں نے اتنے سالوں ہارمنی میں ٹائم گزار دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ہارمنی میں ٹائم گزارنا کیا واقعاً انسانی کمال ہے؟ کیا واقعاً انسان اسی لیے خلق ہوا ہے کہ وہ باقی جانوروں کی طرح سے زندگی گزار دے؟ کیا واقعاً انسان کی خلقت کا کمال یا اس کے اندر عقل کا جو کمال ہے وہ یہ ہے؟ لہذا اگر فرض کریں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انسان جو کہ دو اختلاف ہم نے بیان کر دیا نا جانوروں سے، کہ باقی تمام جانور جو ہے وہ محدود علم لے کر آتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کے پاس. انسان جاہل آتا ہے لیکن عقل لے کر آتا ہے. یہ بھی بحث ہم نے کر لی کہ انسان کی فطرت میں یہی جہل اور عقل کا مرکب اس کو کیا بناتا ہے؟ طالب کمال. اسی کا کمبینیشن ہے. انسان کے اندر جو عقل ہے، اگر عقل کے ساتھ آلریڈی کمال موجود ہو تو بحث ختم. لیکن اگر عقل کے ساتھ کمال نہ ہو تو عقل کا بنیادی طور پر کام کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ کمال نہیں ہوتی تو وہ کمال طلب ہے. عقل کا ایک امپورٹنٹ کام، اور یہ جو کام ہے یہ عقل کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے. یعنی عقل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ وہ آپ کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ لہذا انسان کے اندر یہ جو کمال طلبی ہے، آیا یہ کمال طلبی جب ہم ایکو سسٹم کے ساتھ فرض کرو ہارمنی میں رہ رہے ہیں تو کیا حاصل ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں سینکڑوں سال انہوں نے ہزاروں سال گزار دیے ویسے کہ ویسے ہی. افریقہ کے جنگلوں میں فرض کرو کوئی ایسا قبیلہ ہمیں مل جاتا ہے تو کیا وہ اس جنگلی قبیلے کی طرح سے رہنا یہ کمال انسانی ہے؟ کمال انسانی نہیں ہے. بس ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر
یہی جو سسٹم ہے ایکو سسٹم، اس سے ریلیٹڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اس کے مقابلے پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے مرحلے میں ہارمنی ایجاد کریں اور دوسرے مرحلے میں اس کو تسخیر کریں۔ تسخیر کیا ہوتا ہے؟ قابو میں کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں تسخیر جن کا عمل ہے، جن کو زور سے بولو، تسخیر خلائق، ہاں ہو سکتا ہے، بالکل تسخیر خلائق بھی ہو سکتا ہے، لیکن دو عمل مشہور ہیں ویسے دنیا میں، ایک تسخیر جن کا اور ایک تسخیر محبوب کا ہے۔ محبوب قابو میں نہیں آ رہا، عامل بابا کے پاس چلے جاؤ نہیں بھیا، ٹرائی کر کے دیکھ لو، بال کٹانوں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تسخیر کا معنی کیا ہے؟ کس کو؟ پکوڑوں کو؟ کبھی کبھار وہ دہی پھلکیاں ہوتی ہیں، اس میں پھلکیاں تیر رہی ہوتی ہیں، قابو میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ کس کو قابو کرنا؟ محبوب کو۔ تسخیر کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو کنٹرول میں لے لینا۔ اب یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، دو تصورات ہیں ہمارے پاس، ایک تصور کہلاتا ہے مسخ اور ایک کہلاتا ہے سخر سے ہے، یعنی اسی کا معنی ہے تسخیر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ مسخ اور تسخیر میں کیا فرق ہے؟ مسخ اور تسخیر میں ہے نہیں، ختم نہیں، کسی چیز کی شکل بدل دیں کے معنی میں، بگاڑ دینا، ٹھیک ہے؟ مسخ اور تسخیر میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں نوعاً نتیجتاً ایک چیز آپ کے قابو میں آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن تسخیر اور مسخ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسخ جس چیز کو آپ قابو میں کرتے ہیں اس کے اصل و کمال کو بگاڑ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن تسخیر کا اصل جو معنی ہے تسخیر کا وہ کیا ہے؟ کہ چیز کو قابو میں لو اور اس کا کمال اور اس کی جو کوالٹی ہے بجائے اس کو ختم کرنے کے اس کو ایمپلیفائی کرو اور بڑھا دو، استعمال میں بھی لے کر آؤ اور کیا کرو؟ اس کو اور بڑھاؤ۔ انسان یاد رکھنا پوری اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ جو کمال طلبی ہے انسان کے اندر، یہ کیا بتاتی ہے کہ انسان اگر خود صاحب کمال ہو جائے تو حتیٰ اپنی اطراف کی چیزوں کو اپنے ساتھ صاحب کمال بنا سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال دیتے ہیں، مسخ کی مثال ایک آپ کو دوں پھر آگے بڑھوں۔ ہم جو معمولاً کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، معمولاً یعنی اکثر اغلب جو کر رہے ہوتے ہیں یہ مسخ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً حیوانات کو پکڑ لیا بیچاروں کو، ان کو ایک جگہ بند کر دیا، پھر ان کو جو ہے بجلی کے جھٹکے لگا کے بھوکا پیاسا رکھ کے ہنٹر مار کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم نے ان کو اچھلنا کودنا سکھا دیا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جی ہم نے بڑا کیا تیر مارا، جی شیر ہیں وہ چلتے کودتے بیچارے، ہاں کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں اور رنگ آف فائر میں سے چھلانگ لگا رہے ہیں، اور ہاتھی جو ہے اسٹول پہ کھڑا ہو رہا ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے کہا دیکھو جی ہم نے کیا کر لیا، قابو کر لیا۔ لیکن یہ قابو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسخ کرنا ہے۔ لہذا یاد رکھنا مسخ کا جو اصل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لذات، شہوات، ہاں عیاشی، ان کاموں کے لیے ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تسخیر علمی ہوتی ہے۔ اور اگر عامل بابا والے کے پاس چلے جاؤ وہ اصل میں تسخیر نہیں کرتا، وہ مسخ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا فارمولہ صحیح بھی نکل آئے تو وہ تسخیر نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ وہ مسخ ہوتا ہے۔ سفلی علوم کے ذریعے سے کسی انسان کے مثلاً روحانی یا جسمانی حالات اور احوالات کو جو ہے وہ متحول کر کے اس بیچارے کو تکلیف اور زجر میں ڈالنا، یہ تسخیر نہیں۔ ہاں انسان تسخیر کرتا ہے اپنے کمالات کے ذریعے سے، صاحب کمال بن جاؤ، لوگ تمہارے پیچھے ویسے خود بخود آ جائیں گے۔
عامل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل بنگالین ٹائیگرز، 10 ون آف دا بیسٹ آف دیئر اسپیشیز۔ بنگالین ٹائیگرز دنیا میں ٹائیگرز کی سب سے بیسٹ اسپیشیز میں آتا ہے۔ انڈیا کے ایک بڑا سرکس تھا، اس کے پاس 10 تھے، ایسے وہ بیچاروں کو اچھالتے کودتے، ڈانس کراتے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ادھر وہاں پہ انڈیا میں ایک قانون جاری ہو گیا کہ جی جانوروں کو اذیت کرنا ممنوع، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے اس کے علاوہ، یعنی حیوانات کے حقوق کے علاوہ دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے، وہ اکثر حیوان ان کے، تو انہوں نے قانون جاری کر دیا۔ جب قانون جاری ہوا تو سرکس والوں کو انہوں نے کہا بھئی یہ چھوڑ کر آؤ جنگل میں، تو ایک ٹیم تشکیل دی گئی، اس نے وہ ٹائیگرز لیے، بہترین ویل ٹرینڈ ٹائیگرز، ان کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ 1 سال کے بعد جب وہی ٹیم گئی دوبارہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے، تو پتہ لگا ان 10 میں سے 8 ٹائیگرز کو جنگل کے کتے کھا گئے، اور جو 2 تھے وہ بڑی ہی قسم و پرسی کے عالم میں تھے، پتہ نہیں کیسے بیچارے اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ 2 اٹھا کے دوبارہ کہیں کسی سینٹر میں، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو پہنچایا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو جنگل کے بادشاہ تھے، اور اوپر سے آپ نے ان کو مزید ٹریننگ اچھلنے کودنے ناچنے گانے کی سب کی دی ہوئی تھی، تو ان کو تو اور زیادہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں، شیر جو ہے، ٹائیگر جو ہے، یہ ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے، اچھلنے کودنے، آپ کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو اس کا کمال تھا، اس کی شجاعت اس کے اندر جو تھا، اس کو مسخ کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ شیر کو جو بادشاہ ہے جنگل کے کتے کھا گئے۔ نہیں، وہ اس انوائرمنٹ میں، وہ یہی تو جانوروں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا، چیز کی واپسی صرف ارادے سے ہوتی ہے، اور ان جانوروں میں ارادہ نہیں ہوتا، لہذا اگر آپ نے اس کو مسخ کر دیا تو وہ اسی حالت میں رہے گا، مر جائے گا۔ توجہ فرمائی۔ تسخیر لیکن کیا ہے؟ تسخیر یاد رکھنا، تسخیر ہمیشہ 2 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ہارمنی۔ ہارمنی کے بغیر تسخیر نہیں ہو سکتی۔ ہارمنی کیا ہوتی ہے؟ ہم آہنگی۔ اور دوسرا مرحلہ ایمپلیفیکیشن، یعنی اسی چیز کو ہارمنی میں آنے کے بعد ایمپلیفائی کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل کوئی دے ذرا مجھے، فزکس پڑھنے والے کون ہے؟ فزکس پڑھنے والا؟ میٹرک انٹر کی فزکس کون کون پڑھ رہا ہے؟ سبھی پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو نہیں پتہ ہے؟ چلو تمہیں معاف کر دیا، باقیوں سے تو پوچھنے دو۔ کتنا ٹائم ہو گیا تمہیں پڑھے ہوئے؟ اور مجھے کتنے ہو گئے؟ میں نے میٹرک کیا تھا 93 میں۔ ہاں جی، ہارمنی اور ایمپلیفیکیشن کی۔ ایک چیز آپ اس کو ہارمنی میں لے کر آتے ہو، پھر اس کو بڑھا دیتے ہو۔ ہارمنی کیا ہوتی ہے؟ ہارمونیم ہارمنی سے نکلا ہے۔ ہارمنی ہوتے کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگی کر لینا، جیسے 2 فریکوینسیز کو آپس میں میچ کر لینا ہے۔ کبھی ہارمونیم بجانے والے کے پاس گئے ہو؟ نوحہ خان بننے کا شوق نہیں ہوتا؟ میں ایسے ہی پڑھ لیتا جن یہ بھی یہ سوچ رہے نوحہ خان بننے کا۔ نہیں، ہارمنی کا بیسٹ ایگزامپل گانے میں کہاں ہوتی ہے؟ گانے بجانے والے ہارمنی کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے وہ؟ ہاں، سر کیسے لگاتے ہیں؟ کیسے؟
سر سے سر آس لگانا کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہاں وہ نہیں، امید نہیں، یہ والی آس. جیسے استاد کے شاگرد سے آغا سبت جعفر کے شاگرد پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہے تم سب بے سو رہے ہو. ہارمنی کیا ہے؟ ہارمنی یہ کہ مثلا فرض کریں آپ سب نے مل کے آ کری، یہ آ ایک محسوس ہونی چاہیے، گویا ایک آدمی بول رہا ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ہارمنی. یہ کب کریٹ ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی وائس فریکوینسیز کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر لو. تواشی وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. اب گانے والے بجانے والے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہارمونیم کام آتا ہے، وہ ہارمونیم کا ایک ٹیں دباتا ہے. اب ٹیں کے ساتھ جو ہے وہ ای کر کے آواز نکالنی ہوتی ہے. یہ جو 7 سر ہیں، سا رے گا ما پا دا نی، سا نہیں دوبارہ، سا پہلا ہے. کتنے ہو گئے؟ کیا ہوئے؟ یہ تو 6 ہو گئے. سا رے گا ما پا دا نی، اب 7 ہو گئے. پا اور دا الگ ہیں، ہاں ملامت دینا ان کو. نہیں، وہ نی کے بعد دوبارہ پلٹتا ہے واپس پہلے کی طرح. ان سب کی الگ الگ 7 ڈفرینٹ پچز ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ جب وہ اساتید کے پاس جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سا نکالنا کہاں سے آپ نے، یہ بتاتے ہیں آپ کو اسی طرح سے مختلف چیزیں. تو وہ جو آپ وہاں پر اس کی ہارمونیم کیا کرتا ہے؟ ہارمونیم کے اندر فرض کریں کہ یہ 7 کی 7 پچیں ان بلٹ ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنا ہوتا ہے. آپ کبھی تجربہ کرو گے تو آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ اس کی خاص ٹون کے ساتھ آپ کی اپنی آواز آٹومیٹیکلی مکس ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا کبھی. مختلف آوازوں کی پچ کے ساتھ آپ اپنی پچ کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہم آہنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہارمنی. لیکن ہارمنی کے بعد اگر اسی کے درمیان میں کوئی موجود ہو بندہ اور وہ پچوں کو بڑھانا شروع کر دے اور باقی پچیں اس کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع کر دیں تو ایک ٹائم کیا آئے گا؟ گلے پھٹنا شروع ہو جائے. یہ ایمپلیفیکیشن ہے. ایک خاص حد تک بڑھ سکتی ہے چیز، اس سے زیادہ. خوب، یہ تو میں نے بتا دیا. فزکس میں کون سا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، کون سا ایکسپیریمنٹ ہے جو فریکوینسی کو میچ کرنے کے بعد ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے؟ چلو یہ ذرا ہنٹ دے دیتا ہوں تمہیں. کیا جی؟ اسپرنگ نہیں، ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہاں کیا ہے ایکسپیریمنٹ؟ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے وہ؟ کیا نہیں فورک سے ہوتا ہے. چلو ایک اور آپ کو دے دیں. فورک پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے فورک؟ اس جیسا ہوتا ہے، کانٹے والے چمچ سے ملتا جلتا فزکس کا انسٹرومنٹ ہے. فورک کیا ہوتا ہے؟ فورک کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس ٹائپ کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فورک. کیا کرتا ہے یہ فورک سے؟ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ٹیسٹ ٹیوب نہیں ہوتی وہ، خدا کے بندے. ٹیسٹ ٹیوب اور چیز ہوتی ہے. ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ چلو نزدیک، کم از کم ایکسپیریمنٹ تک پہنچ گیا. کون سا ایکسپیریمنٹ ہے وہ؟ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تم لوگوں کا حال یہی ہے. اسے کہتے ہیں ریزوننس. کیا کہتے ہیں؟ ہاں پڑھی ہے ریزوننس یا نہیں پڑھی؟ ریڈیوس میں یعنی کم کر دیا تم لوگوں کا کورس تو اس میں ریزوننس نکل گئی. اب ساری زندگی نہیں پتہ لگے گا تمہیں بغیر ایسی بن جانا انجینئر. اور پھر ریڈیوس کر دیا، خود تو پڑھو. اگر انجینئر بننا تمہارے تو کام آئے گا. مطلب فرض کرو فقہ میں سے انہوں نے کہا کہ جی کیا نام ہے ریڈیوس کورس کرا دیا تو
نکاح کا باب نکال دو تو تم شادی نہیں کرو گے ساری زندگی؟ ہے کہ بھائی نکاح ہم نے پڑھا ہی نہیں. نہیں، مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مولانا بن رہا ہوتا اور ریڈیوس کورس میں اس کے نکاح نکال دیتے تو نکاح نہیں کرتا. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ خوب، چھوڑ دو اسے. ریزوننس کا ایکسپیریمنٹ. ریزوننس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی کیا ہوتا ہے ریزوننس؟ بتاؤ ذرا ان کو. ایکسپیریمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ کیا فریکوینسی میچ کرتے ہیں. کیسے ہوتی ہے؟ ایک دو پانی کے وہ ہوتے ہیں جار ٹائپ کے جو آپس میں لنک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے ایک کو آپ بڑھاتے جاتے ہو اس میں پانی کی سطح اوپر نیچے ہوتی جاتی ہے. ایک اسپیسیفک لیول آف واٹر ہوتا ہے اور خالی پی، یعنی گلاس جتنا وہ جو جار ٹائپ کا ہوتا ہے وہ جتنا خالی اور جتنا پانی، اس کا ایک اسپیسیفک لیول ہوتا ہے. وہ لیول جیسے ہی آپ اچیو کرو گے اور فورک کو آپ مار کے اس کے اندر رکھو گے، اس کی آواز لاؤڈ ہو جائے گی. وہی فورک کے جس کو آپ عام طور پہ جب مارتے ہو تو جب تک کان کے نزدیک نہیں لے کر آتے آپ کو سنائی نہیں دیتی. سوال، کان کے نزدیک وہی آواز جب آپ کو دور سے سنائی نہیں دے رہی تھی، کان کے نزدیک جب لے کر آتے ہو تو اچھی خاصی لاؤڈ ہو جاتی. کیوں ہوتی ہے؟ ریزوننس. آئی بات سمجھ میں؟ ریزوننس کا کمال یہ ہے. اسی ریزوننس کے کمال سے ہی آپ نے جو ابھی یہ ایمپلیفائر ایجاد کیا، کس سے کیا ہے؟ اسی فارمولاز کے تھرو کیا ہے. اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ لاؤڈ سپیکر ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اسی ریزوننس سے کیا کرتے ہو؟ ایک چھوٹی سی آواز کو بڑا کر دیتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں. اب کیا ہے دیکھو، پروسیس دو طرح. پہلے ایک تک اس میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ آپ نے ہارمنی، یہ جو آپ واٹر لیول کو مینٹین کر رہے ہوتے ہو بیسیکلی یہ ہارمنی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اب جب کر دیتے ہیں تو پھر اسی مرحلے میں ایمپلیفیکیشن کا مرحلہ ہوتا ہے. دوسری اگزامپل، یہ گلگت بلتستان والوں کو زیادہ پتہ ہوگا اگر انہوں نے کبھی زندگی میں گلگت بلتستان دیکھا ہو. دیکھا ہے؟ بعض نے دیکھا ہے. گلگت بلتستان میں ہینگنگ برج ہوتے ہیں. ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھے؟ ہینگنگ برج. برج کیا ہوتا ہے؟ ڈبے والے پل. ہاں، لکڑی والے جو کیا ہوتے ہیں؟ ہینگنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ رسی سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. پل، ان کے نیچے دریا کا پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہاں پلرز نہیں لگائے جا سکتے. تو یہ جو پل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ انہیں رسیوں سے باندھ کے بنایا جاتا ہے. یہ ہینگنگ برج ہوتا ہے. بننا شروع ہو گئے لیکن ابھی بھی کئی جگہوں پہ ہینگنگ ہی ہے. ابھی بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی ہینگنگ موجود ہے. ہینگنگ برج پہ آرمی جب اس کے دستے موو کرتے ہیں تو وہ ایک پاؤں لگاتے ہوئے چلتے ہیں. ان سب میں ہارمنی ہوتی ہے. لیکن جب یہی دستہ اگر فرض کرو کہ ہینگنگ برج پہ پہنچے تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو سٹیپس ہیں وہ توڑ دو. کیوں؟ آدھی کہانی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہینگنگ برج اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے. اگر آپ ایک بڑا دستہ لوگوں کا مل کے سٹیپس ایک ساتھ اپنے مار رہا ہو اس کے اوپر تو کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ پل کی جو فریکوینسی ہے اس کے اندر میچ کرے گا. میچ کرنے کے بعد اسی فریکوینسی کو زیادہ کرنا شروع کر دے. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ جھولا کھانے کے لیے جب جھولے پر بیٹھتے ہو تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر کسی دھکا دینے والے کے بغیر جھولا سی لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اسے بہت تیز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے تیز؟ فارمولہ یہ ٹانگوں سے جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. وہ کام اگر آپ کو کرنا آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو جھولے کی فریکوینسی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنے ٹانگوں کی فریکوینسی میچ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاؤں کا سوئنگ جھولے کے سوئنگ کے مخالف ہو یا اس سے ہارمنی میں نہ ہو کبھی بھی آپ جھولا تیز نہیں کر سکتے. لہذا وہ بچے جن کو یہ کرنا نہیں آتا وہ شروع میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ دوسرے سے پوچھتے بھائی تو کیسے کر رہا ہے. ہاں تو یہاں پہ ہنر کیا ہے؟ ہنر یہ ہے کہ جھولے کے سوئنگ کے ساتھ ٹانگوں کے سوئنگ کو میچ کرنا, اور ہر دفعہ میں جب آپ اپنے پیروں سے اس کے سوئنگ کو اور تقویت دیں گے جھولا تیز ہوتا چلا جائے گا. یہ ساری کی ساری اگزامپل کس کی ہیں؟ اسی چیز کی ہیں. ہارمنی ایجاد کر کے پھر اسے ایمپلیفائی کرنا, اس کو بڑھانا, یہ تسخیر ہے. لہذا انسان, آپ دیکھو غور کرو, اب ہم جاتے ہیں قرآن کی طرف. کوئی دنیا میں کائنات میں کوئی مکتب فکر ایسا نہیں, نہ کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس نے یہ ادعا کیا جو قرآن نے کیا. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض
जमीअम मिन्हु, हमने पूरी कायनात में, ज़मीन आसमान में जो कुछ भी है सब को तुम्हारे लिए क्या किया है, मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर का माना क्या है, इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो कायनात से अपने आप को हारमनी में लेकर आए और लाने के बाद वहीं ना रह जाए, बल्कि क्या करे, उस हारमनी को एम्पलीफाई करे। तो ये याद रखना कि जब इंसान कायनात में हारमनी में आकर अगर इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा तो इंसान अपने कमाल के साथ साथ पूरी कायनात को बेतरफ़ कमाल हरकत देना शुरू कर देगा। लिहाजा अब तुम्हें समझ में आया कि इंसान को ज़मीन पर भेजने का मकसद क्या। अब तुम्हें समझ में आया कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल और जहल क्यों देकर भेजा। हमें नबी नहीं बनाया, हमें मासूम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि हम ज़मीन पर आकर मासूमीन से, उनसे तरीक़ाकार को सीख के अगर अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक बना दें तो हमारे अंदर ये तक़वियत मौजूद है कि हम ख़ुद भी साहिब कमाल हों और साथ साथ पूरी कायनात को हम आहंगी में लेकर किस तरफ लेकर जाएं, कमाल की तरफ लेकर। लिहाजा अगर ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया कायम हो जाए और मासूम उस हुकूमत को अपने हाथ में ले ले और सही माना में इस्लाम का रूल जो है दुनिया के अंदर जारी हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा, इंसान साहिब कमाल होना शुरू हो जाएगा। और एक दीन हमारा, अब ये एक चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया को चैलेंज है, दीन मुबीन इस्लाम से ज़्यादा इकोसिस्टम से हारमोनस और फिर उसको एम्पलीफाई करने वाला दुनिया में कोई और निज़ाम नहीं है। लिहाजा मैं ज़्यादा तफसील में नहीं, सिर्फ कुरान आपको एक इस्लाम का कानून बता रहा हूँ। अगर ये एक कानून भी दुनिया में सही माना में नाफिज हो जाए तो दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। स्पेसिफ़िकली इंसान का जो इकोसिस्टम कोई डिप्लीशन का अमल है, जो हम दुनिया भर में तबाहियाँ मचाते फिर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकता है। एक कानून कुरान का, एक कानून दीन का, वो कानून क्या है, ला दरर वला ज़िरार। क्या कानून है ये कि ना नुकसान उठाओ और ना नुकसान पहुंचाओ। ये एक ऐसा कानून है कि अगर सिर्फ ये एक कानून कायनात में नाफिज हो जाए तो कम से कम इंसान बहुत सारे ऐसे कमालात हासिल कर सकता है जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर कमालात हासिल ना भी करे तब भी बहुत सारे नुकसानात से इंसान बच सकता है सिर्फ एक कानून की। जिस दीन की परफेक्शन इतनी ज़्यादा हो तो वो दीन इस काबिल है कि आपको उस मंजिल तक ले जाए जिसे तस्खीरे कायनात का मरहला कहते हैं। इसलिए इंसान को निज़ाम की ज़रूरत है। अब बहस ये चल रही है कि ये निज़ाम नामी जो चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला नाम की जो शख्सियत है ये पाई भी जाती है या नहीं, या एवं ड्रामाबाजी हो रही है। हाँ, वो हमसे कहते हैं भाई ड्रामेबाजी। हमने कहा चलो ड्रामेबाजी का इलाज निकालते हैं। तो कल हमने निकालने की कोशिश की। कैसे निकाली हमने, क्या किया था कल? कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये वाला नहीं किया। हाँ, क्यों थी, कैसे आया ये हमारे पास? ये बात हमारे पास कहाँ से आई? तसव्वुर नहीं किया बेटे, इसी को समझने की कोशिश करो। ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात ये कि तसव्वुर की बहस नहीं है यहाँ पे, अक्ल की बहस है। भाई अगर आप कहते हो चाहे मादा हो, चाहे हम कहें खुदा हो, कुछ भी हो, सवाल ये पैदा होता है कि बिलाखिर आप और हमारा अक्ल तो कहती है ना बिलाखिर कहीं से तो कायनात शुरू हुई होगी ना। समझ में आ रही है? स्पेशली कहाँ से अक्ल में ये बात आती है, याद रखना। अगर इंसान के अतराफ़ में, इंसान की पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कुछ भी मेरे अतराफ़ में है वो महदूद है और डिपेंडेंट है। मोहताज है। ये इंसान की ऑब्जर्वेशन है। बाज़ लोग इसी की वजह से खुदा का इनकार कर देते हैं। मसलन मशहूर ज़माना फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल क्या कहता है? वो कहता है जी खुदा नहीं है, ये मुझे एक बच्चे ने समझाया।
او ویری گڈ. کیسے پتہ لگا بھائی؟ کہنے لگا میں ایک بچے کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو ہر چیز کی کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے, اس کی علت ہوتی ہے, یوں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ڈمکا ہوتا ہے. کہا جب میں نے اس کو سب کچھ بتایا تو اس نے آخر میں مجھ سے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا, خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اس دن میں نے سوچا, اور جب میں نے سوچا تو نتیجہ نکلا کہ خدا نہیں ہے. اگر اتنا فلسفہ پڑھ کے بھی تم اتنے بے وقوف ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ جب بچے نے تم سے کہا کہ خدا کو پیدا کرنے والا کون ہے تو تمہیں اگر بچے کو جواب نہیں دے سکتے تو خود تو سوچنا چاہیے تھا تمہیں کہ آیا جو تم نے یہ فارمولہ لگایا, کیا فارمولہ؟ اس آبزرویشن کے ذریعے سے فارمولہ کیا نکالتے ہیں؟ فارمولہ یہ نکالتے ہیں پس ہر شے کا خلق کرنے والا ہونا چاہیے. صحیح ہے یہ جملہ؟ صحیح ہے؟ تو برٹن رسل سے زیادہ ہے تو عقل مند یہ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ آج لگتا ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے پکوڑے ناچ رہے ہیں. سوچ رہے ہو یا پکوڑے سوچ رہے ہو؟ ہاں مولانا صحیح ہے جملہ یہ؟ صحیح ہے یہ؟ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. آپ نے یہ استدلال دیکھیں, آپ کی آبزرویشن میں ہے سارے محدود وجود, ڈیپینڈنٹ وجود ہیں, اور آپ جو کلیہ لگا رہے ہو ہر شے کا, ہر شے, کل شے میں محدود پلس لا محدود یہ دونوں شامل ہیں, ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ دونوں شامل ہیں. اب آپ کہو کہ بھائی یہ تو لا محدود اور انڈیپینڈنٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں, کہ کہاں سے لائے آپ؟ نہ جو نظر آ رہا ہے نہ جو دکھائی دے رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے ہماری. اچھا آبزرویشن میں کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. جب یہ آبزرویشن میں نہیں آ رہا تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا اس کو؟ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں, ہم نے جب ہر شے کہا تو کہا کیا جو آبزرویشن میں آ رہا ہے. اب ہم بہت سارے سوال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہر چیز آپ کی آبزرویشن میں؟ کیا واقعاً ہر چیز انسان نے آبزرو کی ہے؟ یہ سوال کیا کرو تاکہ تمہاری عقلیں کھلیں اور ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے سامنے کوئی بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے. آج سائنس جو اتنی جرت پیدا کر چکی ہے وہ گونگوں کی وجہ سے سن لیتے ہیں اور پھر اس کا منہ بند. بھائی کیوں منہ بند ہے؟ کھولو منہ. مثلا یہ جو آپ نے ایٹم کی وہ شکل بنائی, الیکٹران ادھر ادھر پھدکتے ہوئے دکھائی, یہ دیکھے آپ نے آج تک؟ کہاں سے لائے؟ پھر کہاں سے لائے؟ یہ جو آپ کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہو اتنی بڑی ہے اور پتہ نہیں فلاں گلیکسی میں, آپ گئے ہو وہاں؟ بعض چیزیں واقعاً احمقانہ ہیں یار. میں غصے کی حد تک مجھے غصہ آ جاتا ہے, واقعاً غصہ آ جاتا ہے. آپ نے کہا جی فلاں سیارہ یہاں سے 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے. ویری گڈ. یہ جو آپ نے دریافت کر لیا 1,00,000 نوری سال, انسان کو نظر کیسے آتی ہیں چیزیں؟ جب لائٹ ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے. تو اگر فرض کریں کہ آپ نے 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر کوئی ستارہ دریافت کیا ہے تو 2,00,000 نوری سال چاہیے آپ کو. جو پھینک دے آپ اٹھا کے جمع کر لو اپنے پاس. ہے مریخ پتہ نہیں ہم سے کتنی فاصلے پر ہے, وہ پتہ نہیں فلاں مشن ہم نے بھیج دیا اور وہ مریخ کے اوپر ہے اور وہ وہاں سے تصویریں بھیج رہا ہے. بھائی کیا پہ بھیج رہا ہے؟ کس پہ بھیج رہا ہے بھائی؟ یہ روبوٹ کیا نام ہے؟ کوئی آفاقی روبوٹ ہے کہ جس میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی کچھ؟ ابے یہ سب ڈرامے بازی ہے. ابھی تو مزیدار بات بتاؤں آپ کو, حتیٰ انسان کا چاند پہ جانا بھی ثابت نہیں ہوا, پتہ آپ کو؟ نہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ مطلب انسان رہنے کے قابل ہے.
تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا, یہی تو بتا رہا ہوں. اسی طرح تو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اب آپ اس کو کبھی کویسچن تو کرو. آپ کبھی زندگی میں بیٹھ کر مریخ کا جو فاصلہ ہے وہ دریافت کرو. دریافت کرنے کے بعد اس سے پوچھو چاچو یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے اتنے پہلے, وہ فاصلہ طے ہوگا. وہ فاصلہ طے ہونے کے لیے اندازہ لگاؤ کہ کون سا راکٹ کتنے عرصے میں کتنی سپیڈ سے چلے گا تو وہاں پہنچے گا. اس راکٹ کو چلنے کے لیے اور حرکت کرنے کے لیے فیول کی ضرورت ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ سوال کیا کرو نا. جو جس کا دل چاہتا ہے آپ کو بیچ کے چلا جاتا ہے, آپ اس کے اوپر کہانیاں بنانا شروع کرتے. تو خدا کے بندو سوال کرو. حتیٰ یہ جو چاند پہ جانے کی تھیوری ہے یہ ثابت نہیں ہوئی ابھی تک. کبھی بیٹھو نیٹ کے اوپر وہ فالتو چیزیں چھوڑ کے, پتہ نہیں ہنسنے کھیلنے کودنے والے کلپس چھوڑ کر سائنٹیفک کلپس دیکھو. کبھی کانسپیرسی آف مون کی ذرا ویڈیوز دیکھو, تمہیں پتہ لگے گا. ایک بہت بڑی تعداد سائنٹسٹ کی ایسی ہے, محققین کی ایسی, جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مون پر جو انہوں نے تصویریں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری مصر میں کہیں جو ہے نا وہ فلمائی گئی ہیں. جی, اور پھر بھی تم مان رہے ہو کہ ہم چاند پر ہیں, چاند پہ یہ کریں گے, چاند پہ وہ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یعنی سائنس متاسفانہ اس وقت جھوٹ بولنے کی اس سرحد پر کھڑی ہوئی ہے. جو یہ لوگ ہیں, یہ شیطانی لوگ ہیں, یہ سائنس کو نیگیٹو معاملہ میں استعمال کر رہے ہیں. یہ سائنس کے ذریعے سے ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ اس طرح کے جھوٹ بول کر کسی طرح سے خدا کے وجود کا انکار کر دو بس. آپ ایک طرف سائنس کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے اس کا پہلا قانون کیا ہے؟ آبزرویشن. دوسرا فارمولا کیا ہے؟ تیسرا, چوتھا, پانچواں نتیجہ. ٹھیک ہے, یہ اسٹیپس آپ کو لینے ہوتے ہیں نا. اب میں گیا, میں نے تحقیق کرنا شروع کی کچھوے کی, میں نے پتہ نہیں کون کون سی اقسام بتا کے یوں کر کے وہ کر کے پھر آپ کو کہنا شروع کیا. یہ ایک زمانے میں چھپکلی تھی, پھر پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا, اس کی جو پسلیاں ہیں انہوں نے پھیلنا شروع کیا, وہ باہر کی طرف آئیں, وہ نکلتی ہوئی اور یوں کر کے خول بن گئیں. پہلا حصہ آپ کو امپریس کرنے کے لیے, جب آپ امپریس ہو گئے تو اگلا حصہ کہانی سنانے کے لیے. انسان کی, کبھی یاد رکھو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں کام آئیں گی تمہارے. انسان کی آبزروڈ اور ریکارڈڈ ہسٹری اس وقت 3000 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے. 3000 سال تک کے پیپرز اور ڈاکیومنٹس اور ریسرچرز اور پتہ نہیں کیا کیا, ان سب کا مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. یہ جو تم سقراط بقراط کا نام سنتے ہو, یہ نام جعلی نام نہیں ہے. یہ یونان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 200 کو 300 کو 400 کو 500 سال پہلے موجود تھے. ارکمیڈیز جس کو ہم ارشمیدس کہتے ہیں, ہاں وہ کیا تھا؟ وہ تھے نات خان تھے. ابے میتھمیٹیشین تھے, پڑھے لکھے. ہاں, سقراط الگ تھا. اب میں ارکمیڈیز کا پوچھ رہا ہوں, یہ سقراط کا بتا رہے ہیں. تم ابھی پکوڑے مانگو, تمہیں وہ جو ہے نا وہ سموسہ پکڑا دے. ایسی باتیں نہ کرو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں بھائی, چٹنی کی تہوں میں تو کہیں نہیں ہو. آ چکے ہو باہر یا نہیں؟ ارکمیڈیز ہے یا نہیں سنا ہے کبھی نام ہے؟ ارکمیڈیز پرنسپل تھا, کیا تھا میتھمیٹکس میں نا ارکمیڈیز کا پرنسپل ہے, کیا تھا؟ ہاں میتھمیٹکس والے, ارکمیڈیز پرنسپل کیا تھا؟ ٹریگنومیٹری پڑھی نہیں پڑھی ہے؟ کیا حال ہے لوگ؟ ہاں پیتھاگورس تھیورم ہے. پیتھاگورس تھیورم کیا؟ چلو پیتھاگورس بتا دو. پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینیوس از اکول ٹو, اپنا کچھ نہیں کہتے, اس کا کہتے ہیں. ٹریگنومیٹری میں سب کچھ اکثر چیزیں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کیا نام ہے؟ مثلث سے, ٹرائنگل سے. ٹھیک ہے,
یہ جو آج آپ چیزیں پڑھ رہے ہو یہ اس نے آج سے 3000 سال پہلے کسی نے 2500 سال پہلے ڈسکور کی ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں یا نہیں آ رہی؟ مولانا پہنچ رہی ہے؟ شکر اللہ کا. اب گھر جا کے پڑھنا، مجھے سارے پرنسپل زبان یاد نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی، کیوں کہتے ہو مجھے آتے ہیں، بھول گیا میں بھی. چلو یہ بتائے گا تمہیں، ٹھیک ہے. اچھا غور کر رہا ہو بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اسی طرح سے بقرات کون تھا؟ اصلاً دونوں میں کوئی رابطہ نہیں. بقرات کون تھا؟ بقرات آپ کی میڈیکل سائنس کے اس وقت جو بہت سارے اصول ہیں وہ بقرات کے دیے ہوئے ہیں. سائنٹسٹ تھا، ایک طرح سے فلاسفر تھا، حکیم تھا. لہذا حکمت جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، جو حکیم یونانی، وہ بھی اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں؟ بقرات سے. انگلش میں کیا نام ہے بقرات کا؟ ہاں جی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سقراط کو کیا کہتے ہیں؟ سوکریٹیز. ہاں، افلاطون کو کیا کہتے ہیں؟ پلیٹو. بقرات کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپوکریٹ. آئی بات سمجھ میں؟ اگر گوگل پہ تلاش کرنا ہو ہیپوکریٹ لکھو گے، اس کی پوری ہسٹری نکل کر آ جائے گی. پتہ کرو. ہاں ابا بابا حضرت عیسیٰ سے پتہ نہیں 200 سال 300 سال پہلے کے تھے. وہ چھوڑ دو ان کو ابھی بحث کو. بات کیا ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس 2,500-3,000 سال کے اسکرپٹس موجود ہیں، نالج موجود ہے، سائنٹسٹوں کے فارمولے موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے. 3,000 سال میں کوئی ایک چیز ایسی بتا دو کہ جو پہلے کچھ تھی آج کچھ ہو گئی ہو. پہلے موسم کچھ تھا، چونٹی پہلے جو ہے وہ 8 پیروں کی تھی، اب جو ہے 9 پیروں کی پیدا ہونے لگی. ہاں، ایوولوشن کبھی بھی ثابت نہیں ہوا ہے آج تک. اور بتا رہا ہوں آپ کو دوبارہ سے کہ آپ کی جو بایو جینیٹکس ہے اس نے کمپلیٹلی رد کر دیا ہے، ٹوٹل رد کر دیا ہے. اب ٹوٹل رد ہونے کے باوجود ایک طبقہ باوجود اس کے کیوں اس کو سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے خیال میں اس کے ذریعے سے وہ خدا کو جھٹلانا چاہتا ہے. خوب اب غور کرو یہاں پر اس میں غلطی کیا ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حتیٰ سائنس ہر چیز اس کی آبزرویشن کے دائرے میں نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس آبزرویشن میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت کچھ کیا کرتے ہیں؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تھرو معلوم کرتے ہیں. بہت کچھ، پوری میڈیکل سائنس، ساری دوائیاں کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنا پر ہیں. آپ کے پیٹ میں جا کے دوا کیا کرے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہذا کھلا کے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو آخر میں پتہ تھا ہاں یہ دوا اس کام آئے گی. اس پر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا. صرف کاز اینڈ ایفیکٹ کے تھرو، علت اور معلول کے تھرو، سبب اور مسبب کے تھرو ایک پوری آپ کی سائنٹیفک جو نالج ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ علت اور معلول. ایک ابھی سائنٹسٹ کو میں لے کر آؤں یہاں پر، ہاں عام سے آدمی کو، یہ فرض کرو کہ لوہے ٹائپ کا سا ہو ہیں اور یہ جو ہے مطلب یہ ظاہر نہ ہو اس کے پیچھے کہیں ہو فرض کرو، اور یہ بظاہر ایسے میں یوں کروں ٹک کر کے چپک جائے. میں کہوں دیکھو جادو، وہ کیا کہے گا؟ یہ اگر چپک جائے اس میں تو جادو ہے. کیسے ہوگا؟ کیسے چپکا؟ پھر ریسرچ کو چھوڑو، تم بتا دو کیسے چپکے گا. اور اس میں کیا ہے؟ میگنیٹ. سمپل سی بات ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، آپ نے دیکھا، آبزرو کیا، سنائی دیا؟ نہیں دیا. کہاں سے نکالا آپ نے؟ آپ کی عقل کہتی ہے کہ ان دو چیزوں کا ظاہر اگر آپس میں چپکنے والا نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی چپک رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میگنیٹ اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لوہا موجود ہے. تو تمہاری عقل یہ میگنیٹ اور وہ تو نکال لیتی ہے، اتنی بڑی کائنات دیکھ کر خدا نہیں نکال سکتی؟ حیرت کی باتیں یہ، واقعاً تعجب ہوتا ہے. لہذا اب ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اول تو تمام محدودات بھی آپ نے آبزرو نہیں کیے، آپ کا یہ غلط. لہذا آپ جب بھی محدودات کی بات کرتے ہو وہ بھی آبزرویبل نہیں ہے، بہت سارے آپ نے تجربے کی بنا پہ نکالے. دوسرا، لا محدود ہو یا نہ ہو امکان موجود ہے یا نہیں؟ امکان کو آپ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے. اگر سائنس میں آپ امکان کو رد کرنے لگ جائیں تو سائنس بند ہو جائے گی. لہذا ہم آپ سے نہیں کہتے، ہم آپ کو کہتے ہیں امکان کی حد تک رکھ لو بس.
جیسے ہی آپ امکان کی حد تک رکھو گے تب بھی یہ فارمولہ غلط ثابت ہو جائے. سمپل سی بحثیں ہیں یار. بس آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہر شے کا خالق موجود ہے، یہ جملہ غلط ہے. اب پہلے ہم یہ ثابت کریں گے، یہاں پر کیا ہے لازمات ہے، جو چیز لامحدود ہے، جو چیز انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا خالق کی ضرورت نہیں، اس کا انڈیپینڈنٹ کا معنی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم عقل سے بتاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا قاعدہ کیا ہے، غور کرنا. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی آبزرویشن میں سارے محدود وجود ہیں، محدود و محتاج وجود ہیں، تو عقل خود بخود آٹومیٹیکلی استدلال کرتی ہے کس بات پر، کہ ان سب کی نہایت کسی لامحدود پر ہونی چاہیے، لامحدود اور انڈیپینڈنٹ پر ہونی چاہیے. لکھتے جاؤ، بعد میں میرا یہ لکھا ہوا پڑھا نہیں جائے گا تم سے. تو بول کس لیے رہا ہوں میں پھر؟ اگر آپ کی آبزرویشن میں سارے محدود اور محتاج ہیں تو عقل خود بخود استدلال کیا کرتی ہے کہ ان سب کی نہایت، ان کا اینڈ کسی لامحدود پر ہونا چاہیے. یہ عقل کا استدلال ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اگر فرض کرو ہم یہاں پر ایک پیپر لیں اور اس پیپر پہ ہم یہ شرط لگائیں کہ ہر کوئی سائن کرے گا لیکن کسی سے اجازت لے کر، تو کیا یہ اس پیپر پہ سائن ہو پائے گا؟ کسی سے بھی لے لو. ہاں سمجھ رہو. اور ہر ایک جب آپ دوسرے کے دوسرے پلٹتے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان دی اینڈ نہیں ہو، ہو نہیں سکتا سر. شرط کیا ہو کہ آپ سائن کرو گے، لیکن کب؟ جب اس پہلا آپ کو اجازت دے گا، اور اس کے لیے بھی یہی شرط ہے. تو آپ جب لگاتے جاؤ گے شرط تو آخر میں کیا ہوگا؟ سائن نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر پیپر پہ سائن نظر آ رہا ہو تو عقل کیا کہے گی؟ عقل یہ کہے گی کوئی ایک درمیان میں ضرور ایسا تھا جس کے بعد یا تو کوئی پیچھے کو موجود نہیں تھا یا اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. ایک اس کے بغیر کم از کم ایک ایسا ہونا ضروری ہے. کبھی ربر بینڈ سے چین بنائی ہے؟ ربر بینڈ سے چین آج گھر میں جمع کر لینا، جتنی رکھی ہوئی ہیں امی نے کچن میں جمع کر کے رکھی ہوں گی امی نے ربر بینڈز، ان کو جمع کرنا، ان کی چین بنانا. کیسے بنے گی چین؟ کاٹ کے نہیں، بغیر کاٹے. چین کیسے بنتی ہے؟ ایک گول ہے، اس کے اندر دوسری کو ہاف کر کے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر دوسرا، پھر اس کے اندر تیسرا، بناتے جانا. چین کو مکمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ آخر میں کہیں یا آپ کو دھاگا باندھنا پڑے گا، یا کوئی ربڑ کاٹنی پڑے گی، یا توڑنی پڑے گی. اس کے بغیر پوری چین کبھی بھی ٹھہر. سمپل سی بات ہے. یہ سارے کے سارے عقل کے فارمولے کیا بتاتے ہیں؟ اگر آپ کی اپنی آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب محدود اور محتاج ہیں، تو ایک ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو نہ محدود ہو اور نہ محتاج، ورنہ یہ محدود اور محتاج کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے. اسی چیز کو ہم نے کل میتھمیٹیکل فارمولے کے تھرو حل کرنے کی کوشش کی تھی. کیا تھا وہ؟ یہ لکھ لیا نا، یا دوبارہ ڈکٹیٹ کراؤں؟ ہاں، کیونکہ تم ہی ہو جب ان سب کے کام آؤ گے آخر میں امتحان والے دن ہیں. اور نوٹس دینے کے لیے سب سے 100 روپے جمع کرنا، آدھے مجھے دے دینا، آدھے خود رکھ لینا. ٹھیک ہے، ہو گیا معاملہ ڈن، ورنہ تمہیں ہی فیل کر دوں گا میں، ابھی سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پڑھانے والے اور لکھنے والے کی زحمت کا کوئی تو اجر ہونا چاہیے نا. اب جنہوں نے نہیں لکھا ان کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نوٹس اچھے سے بنانا، جیسے کل چارٹ بنایا تھا بہترین قسم کا. اور 100 روپے، 100 کافی ہیں؟ یہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہی ہیں، ورنہ تم سے تو ہمیں 500 روپے لینے تھے. ٹھیک ہے، اب اسی ساری بحث کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے یہ ساری کی ساری بات کی، ہم آپ کو عقلاً دوبارہ ثابت کر دیتے ہیں.
یہ طے ہے کہ بالآخر کہیں سے ابتدا ہوئی ہے. سوال صرف یہ کہ یہ ابتدا کہاں سے پاسبل ہو سکتی ہے. یا 100% عقلی بحث ہے. یا لا شے سے یعنی کچھ بھی نہیں تھا, اور یا شے. لا شے سے یہاں پر مراد زیرو نہیں ہے, یہ کل ہم نے آپ سے بات کر لی تھی. کیوں نہیں ہے زیرو؟ زیرو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو کے ہٹتی ہے. اگر کوئی محدود چیز, ہاں, محدود کے نہ ہونے کو, کسی محدود شے کے نہ ہونے کو ہم کیا کریں گے؟ زیرو سے بیان کریں گے. جبکہ شے ہمارے پاس امکان کیا ہے؟ محدود بھی ہو اور لامحدود بھی ہو. اب غور کرنا, زیرو ہوتا ہے ہمیشہ محدود کے مقابلے پر, تو لامحدود نہ ہو. لامحدود اگر انفینٹی سے ڈیفائن ہوتا ہے, اس کا نہ ہونا زیرو سے نہیں ڈیفائن کیا جائے گا, بلکہ کسے؟ ہاں, اس سے کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ حل کرو اس مسئلے کو. یہ مسئلہ حل ہو گیا, یہ چیز سمجھ میں آ گئی, تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آٹومیٹیکلی خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. اب غور کرو, دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں. جب ہم لا شے سے مراد لیتے ہیں کچھ بھی نہ ہونا, ٹھیک ہے, تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے, جب کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں. کچھ بھی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کا مطلب کچھ بھی نہیں. کیا یہ کچھ بھی نہیں اتنے سے علاقے میں؟ کیا یہ کچھ بھی نہیں اتنے سے علاقے میں؟ کچھ بھی نہیں. اصلاً کچھ بھی نہیں بھی ایسا ہے جس کی کوئی حد و محدود نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک. اب یہ جو لامحدود قسم کا عدم ہے, لامحدود عدم ہے, اس میں محدود, جب محدود کا معنی کیا ہے؟ اس کا ٹائم اینڈ اسپیس محدود ہے. اس کا تو ٹائم اینڈ اسپیس محدود ہے نا اپنا. اب لامحدود کے اندر وہ اپنی جگہ کہاں پیدا کرے گا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ سے شروع ہو گیا, تو فلاں کہاں سے, جگہ کہاں سے؟ نہیں کر سکتا. اصل ہو ہی نہیں سکتا, محدود نہیں کر سکتا, تباہ ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. ایک مثال میں نے کل بھی دی تھی, دوسری مثال آج دیتا ہوں. بلیک ہولز کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں, کیا ہے وہ؟ وہ بھی ایک فدو کھاتا ہے خالی. کیسے کھینچتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے جتنی کہانیاں ہیں نا سب یاد کی ہوئی. اصل چیز اس کو کوئی بھی یاد نہیں ہے, جتنی بھی کہانیاں وہ سب یاد کی ہیں. برمودا ٹرائنگل بھی کہانی ہے. ہاں, حتیٰ بلیک ہول کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب تھیوریز ہیں. آسمان میں کالے دھبے نظر آ رہے ہیں, میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بابا, یہی بے وقوفیاں ہیں کہ انسان, آپ پتہ نہیں کتنی دور آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اب آپ یہاں سے بیٹھے لگا رہے ہو, یہ یوں ہوگا, میری خالہ کا گھر ہوگا وہاں پہ. اور بھائی کیوں ہوگا یار؟ کوئی دلیل کچھ نہیں, باتیں کرے جا رہے ہیں. چونکہ کالا نظر آ رہا ہے اس لیے کچھ ہوگا. چلو بھائی, کسی نے کہہ دیا جی 2 گلیکسیز کے درمیان میں خفیہ راستہ ہے. ایک نے کہا جی اس جہان اور اس جہان کا راستہ ہے, جیسے اللہ میاں بلیک ہول کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں احمقانہ قسم کی بات. لیکن ایک آدھ نزدیک ترین کی جو تھیوری ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈائنگ اسٹارز ہیں. یہ ڈائنگ اسٹارز کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا جی بعض اسٹارز ایسے ہوتے ہیں جن کی گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے کیا کرتی ہے؟ انرجیز کو اپنے اندر دوبارہ ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہے. اور پھر وہ, اب یہ بھی ایک تھیوری ہے, البتہ صرف تھیوری ہے, اینٹی انرجی, کہ وہ انرجی سے اینٹی انرجی فارم میں چلا جاتا ہے. اب اینٹی انرجی فارم میں جاتا ہے تو بلیک کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ انرجی وہاں سے جا کے ٹکرا کے واپس نہیں آ رہی ہوتی, بلکہ کیا ہو رہا ہے, جب پہنچتے چونکہ وہ اینٹی انرجی ہے تو اسی کے اندر. اب فرض کرو کہ ہم پہنچ گیا بلیک ہول کے پاس, جو بھی ڈالیں گے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اب فرض کرو کہ اگر ہم چاہیں کہ یہ قبلہ بلیک ہول کا پیٹ بھر جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب غور کرو, جتنا اس کے اندر اینٹی انرجی پوٹینشیل ہے اتنی ہی انرجی لے آؤ, تب ہوگا, ورنہ فنا ہو جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کو آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے. کل میں نے اس کی دوسری مثال جو دی تھی وہ کیا تھی کہ گلاس ہے, ہم اس میں کارک کو ایک سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں. عام طور پہ کیا کریں گے بھائی, جتنی سطح پہ رکھنا چاہتے ہو اتنا پانی بھر دو. لیکن اگر ہاں فرض محال کے محال نہیں, اگر فرض کرو کہ اس کا جو
گہرائی ہے وہ لامحدود ہو، ٹھیک ہے، لامحدود ہو، اور ہم کارک ڈال دیں، کارک کہاں جائے گا؟ لامحدودیت کا معنی کیا ہے؟ فنا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں لگا کہاں گیا۔ اور اگر اس کو بقا پیدا کرنی ہے یا شکل پیدا کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ دوسرا علاقہ کام کیا ہے کہ اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی لامحدود پانی چاہیے، صرف اس لامحدود گہرائی کو کون بھر سکتا ہے؟ لامحدود پانی۔ اب یہ لامحدود پانی نہیں ہوگا تو کارک صاحب کا وجود، اب آپ بے تحاشا 10,000 کارک بھی ڈال دو گے، کہاں جائیں گے؟ فنا ہوتے جائیں گے، لامحدود کے اندر فنا ہو جائیں گے، جتنا بڑا نمبر تصور کر لو فنا ہو جائے گا۔ ہاں، اسی وجہ سے چونکہ فنا ہو جاتا ہے، غور کرو، اسی لیے ہم جب بھی 1/انفینٹی سے کسی بھی کتنے ہی بڑے نمبر کو اگر وہ ملٹیپلائی کریں =0 ہو جاتا ہے۔ کیوں 0 ہوتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں 0 ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انفینٹی فائنائٹس کے وجود کو، ٹھیک، پس اگر یہ عدم ہے یہ عدم محض کہلاتا ہے، یہ عدم ہے یہ عدم مطلق کہلاتا ہے، ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب بس اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا کام آگے کا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے پھر بات وہیں سے شروع کی کہ جہاں سے آپ نے کہی تھی، کیا کہی آپ نے کہا کہ جی ہماری آبزرویشن میں ساری کیا ہیں؟ سب محدود ہیں۔ اب یہ جو محدود ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالآخر ہیں، ان میں شک تو نہیں ہے نا؟ جو کہ مجھے محدودات میں شک ہے، ایک رکھ کے تھپڑ لگاؤ، کیونکہ اگر تجھے شک ہے تو اپنے وجود میں بھی شک ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی؟ لہذا محدود، کم از کم انسان کو اپنے وجود میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو کرے اس کا علاج کیا؟ سمجھ میں آ گئی؟ آگے سمجھ میں کلیئر ہو رہی ہے یہ؟ یا پکوڑے نظر آنے لگے تمہیں بھی ہیں؟ یہ سوچ رہے ہو کہ اس کی شکل کس پکوڑے سے ملتی ہوئی ہے؟ ہاں بھائی، آ رہا ہے سمجھ میں؟ پہنچ رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا ڈاؤن لوڈ؟ ہاں، ابھی ڈاؤن لوڈ کرنا، خالی گھر جا کے اپلوڈ کرنا۔ دوسرا ہمارے پاس کیا بات ہے؟ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اگر کائنات کی ابتدا عدم محض سے ہوئی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ عدم محض کبھی بھی ان کو وجود میں نہیں آنے دے گا، سوری۔ بس اب غور کرو، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ بھائی اگر ایسا ہے، کیا ہے کہ یہ =0 نہیں ہے بلکہ یہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ریاضی کا سمپل فارمولا کہ اس کو کسی نے نلیفائی کیا ہو، اس کو نلیفائی کرنے والی چیز کیا ہے؟ کون اس کو نلیفائی کرے گا؟ ایک انفینٹی۔ جب تک یہ انفینٹی نہیں آئے گی یہ نلیفائی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کرو، بس جیسے تصور کر لیا یہاں سے کام شروع ہو گیا۔ وہ کام کیا ہے؟ جس لمحے میں آپ اس انفینٹی کو تصور کرو گے، انفینٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اسپیس اور ٹائم دونوں کیا ہونا چاہیے؟ لامحدود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لامحدود کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے کو بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے بعد کو، اور کوئی جگہ ایسی تصور نہیں کی جا سکتی جہاں پر یہ نہ ہو۔ ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ہو گیا حل یا نہیں؟ اگر یہ حل ہو گیا تو آگے کا کام بہت آسان ہے پھر، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر؟ بالکل؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ابھی بتا دو۔ یہ جو لکھا ابھی یہ ہمارے مطابق ہے؟ ہمارے مطابق کسی کے مطابق نہیں ہے، یہ عقل ہے، بس سادی سادی عقل ہے، یہ ساری دنیا کے مطابق ہے۔ لا شے پہ اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ لا شے اول تو وہ اس کے قائل ہیں، نمبر 2 اگر قائل نہ بھی ہوں تب بھی لا شے کو دلیل نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب ہمارے پاس 2 آپشنز بچی ہیں، لا شے اور لا محدود، تو عقل کا قاعدہ کیا ہے؟ جیسے ہی یہ باطل ہو جائے گی یہ خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ یہ سب عقلی قانون ہے، اس میں کہیں مذہب کچھ نہیں ہے، یہ سادہ عقلی قانون ہے۔
ٹھیک ہے؟ ہاں احسن. اب غور کیا آپ نے، جیسے ہم نے یہ تصور کیا کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کا ہونے کا جس لمحے میں آپ نے سوچا کہ یہ تھی، اس کے ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس سے تو پہلے اور بعد کو کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ چیز کبھی بھی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی، یعنی دیر واز نو ٹائم جبکہ کچھ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انفینٹی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، مجھ سے بعد کو تصور، کیونکہ جس سے پہلے کو آپ تصور کر لیں گے وہ انفائنائٹ نہیں رہے گا، بعد کو تصور کر لیں گے انفائنائٹ. پس هو الاول خود بخود ثابت ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا، اب جو نہ اس سے پہلے کو سوچا جا سکتا ہے نہ اس کے بعد کو سوچا جا سکتا ہے، تو یہ کہیں سے آئے گا یا خود موجود ہوگا؟ خود موجود ہوگا. یہ تو پھر مسلمانوں کی وہ یعنی مسلمانوں کے لیے ہو گیا نا، مسلمان یہ چیز ثابت کر. کہاں ہے مسلمان؟ ہم تو کوئی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو انفینٹی کو ثابت کر رہے ہیں. تو جب انفینٹی پہلے سے موجود تھی تو پھر دوسری انفینٹی کیوں لے کر آئے؟ کہاں ہے؟ یہ جو آپ بیچ میں لے کر آئے. ابے وہ انفینٹی عدم کی تھی، وہ لا شے تھا. ہم نہیں سمجھ میں آیا تم. دیکھو عقلی قاعدے ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر یہ ہے کبھی بھی، تو جتنے بھی محدود وجودات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، 0 = 0 ہونے چاہیے. ہو گیا؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ محدودات ہیں. یہ جتنے بھی محدود وجودات ہیں XYZ they are not equal to 0 ہیں. اب یہ not equal to 0 کیسے ثابت ہوگا؟ ایسے ثابت ہوگا کہ اس کو کسی نے نلیفائی کیا ہو پہلے. اس کو نلیفائی کون کرے گا؟ اچھا، ہم اس چیز کو جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاشیں نہیں، ہم نہیں ختم کرنا چاہ رہے، ختم ہو رہی ہے. یعنی ثابت کر رہے ہیں نا. تو ثابت ہی کر رہے ہیں نا. ثابت کا مطلب یہ کہ نہیں ہے. کہ لاش اگر یہ ہے، یہ فارمولا ہے، تو اس کا مطلب اس کو ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں تھی، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے نلیفائی کیا ہوگا. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نلیفائی کیا ہوگا. نلیفائی کون کرے گا اس کو؟ ایک انفینٹی. ہاں، جیسے ہی آپ کہو گے کہ انفینٹی نے اس کو نلیفائی کیا ہوگا، تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی آپ نے نلیفائی تو بعد میں ہوگا، جیسے ہی آپ نے اس کے ہونے کو تصور کر لیا، اس کا ہونا کیا بتاتا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر یہ کبھی بھی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی. آئی بات سمجھ میں؟ جا کے تھوڑا سوچیں. لازم آتا ہے. دیز آر ناٹ پکوڑاز کہ جو آرام سے بغیر چٹنی کے بھی اتر جائیں. سر مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے نا کہ مطلب یہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، مطلب اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. جیسے ہی اس کو سوچو گے. انفینٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہ یہ بنی ہے، مطلب نہ کسی نے اس کو بنایا ہے نہ صرف. اب یہ بنانے کو بعد میں کریں گے. پہلے تو یہ انفینٹی کا مطلب کیا؟ انفینٹی کا مطلب لامحدود. جب اس کا ٹائم اینڈ اسپیس لامحدود ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. اب اس سے پہلے جب کچھ ہے ہی نہیں تو کہیں سے آیا نہیں، ہمیشہ سے. کسی اور نے لایا؟ نہیں، لا ہی نہیں سکتا کوئی اور، خود سے. لایا بھی ہو تو پہلے سے ہو. پہلے نہیں، تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، پہلے کو تصور ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ دیکھیں یہی بات جب امام سے کسی نے کہا کہ اللہ کو کسی نے بنایا، آپ نے کہا اللہ کو جو بنائے گا اس کو خود اللہ ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا آپ ایٹ دی اینڈ کہاں ختم ہو گیا؟ اگر اللہ، آپ جس کو اللہ کہہ رہے ہو وہ ایک لامحدود وجود ہو، تو جیسے ہی لامحدود کو تصور کرو گے کہ اللہ لامحدود ہے. لامحدود کا مطلب کیا؟ کہ اس کا ٹائم اینڈ اسپیس دونوں لامحدود ہے. جب ٹائم اینڈ اسپیس دونوں لامحدود ہے تو معنی کیا نکلا؟ موجود ہے. اس سے پہلے کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ انفینٹی کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. محدودیت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ختم بات. لامحدودیت کا معنی یہی ہے. بس هو الاول هو الاخر. نہ اس سے پہلے کو تصور کیا جائے. جس سے پہلے کو تصور نہ کیا جائے اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن سوال، کیا وہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، کیا وہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے یا نہیں؟ چلو اس کو تو کسی نے نہیں نکالا، لیکن اس میں اتنا بہت ہے، تھوڑا سا نکال دے، ہو سکتا ہے؟
ہاں اب دو باتوں پہ اب غور کرو. ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ انفینٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیشہ سے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ خود سے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہمیشہ رہے گا. اب چونکہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ تو کہیں سے نہیں نکلا. ہاں لم یولد ہے، اس کو کسی نے نہیں نکالا. تو بات یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب اس کا اسپیس بھی لامحدود ہے، یعنی ہر جگہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ کسی اور کو جگہ دے سکتا ہے؟ تو میرا ایک سوال ہے. ہاں سر مثال دو میں ایک انفائنائٹ کلاس ہے اور میں چاہتا ہوں تھرماکول کو جتنا پیس ہے وہ اس کے اوپر نظر آئے، تو مجھے اس کے اندر انفائنائٹ آرڈر ہی ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ پیس میرے مجھے اوپر نظر آئے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسی چیز لاؤں، یعنی ایک انفینٹی لے آؤں. جب میں وہ اس چیز کو ختم کر دوں اسپیس کو، تو مجھے جب ختم ہو گئی وہ نظر آنا چاہیے جو چیز بچی ہے. ایک سوال ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں تم جو نظر آ رہے ہو کس طرح نظر آ رہے ہو؟ تم ہی تو وہ کار کو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ بابا وہ کار تم ہی ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کار کو اوپر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب نیچے بھرا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو سمجھا رہے ہیں. وہ کار تم ہی تو ہو. ہاں اس کا مطلب ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر عدم محض نہیں رہا کبھی. اگر عدم محض ہوتا تو ہم پیدا ہی نہیں ہوتے. ہاں آ گیا، شکر ہے. آ رہی ہے؟ اب لیکن مسئلہ یہ کہ جو خود لامحدود ہے وہ کسی کو جگہ دے سکتا ہے؟ تھوڑی سی دے دے. کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں جیسے ہی جگہ دے گا، اصلا دے ہی نہیں سکتا. جو دے نہ سکنا مجبوری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کمال ہے. اگر کسی کو ذرہ برابر بھی جگہ دے دے گا تو انفینٹی ختم ہو جائے گی. لہذا خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ انفینٹی کبھی بھی دو تصور کی ہی نہیں جا سکتی. لا شریک لہو. کیوں کہتے ہیں لا شریک میں؟ اس لیے کہ وہ انفائنائٹ ذات ہے. جو انفائنائٹ ہو، انفینٹی کبھی بھی کسی دوسرے کو جگہ. اور یہ یاد رکھنا یہ انفینٹی ان نمبر نہیں ہے، یہ انفینٹی در ذات ہے. کوئی ایک ذات ہے جو کہ انفائنائٹ ہے. اب انفائنائٹ ذات کیسی ہونی چاہیے؟ اگر تمہیں میں کہوں کہ میں نے تمہیں انفائنائٹ بنا دیا تو انفینٹی اپنی برقرار رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ کیا چاہیے ہوگا؟ علم چاہیے ہوگا. جو علم چاہیے ہوگا وہ محدود ہونا چاہیے، جو طاقت محدود ہونی چاہیے. پس کیا ہوگا؟ جو جیسے ہی آپ نے انفینٹی کو تصور کیا، اس کو اپنی انفینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جمیع کمالات چاہیے ہوں گے، جو کہ سارے کے سارے خود کیا ہونے چاہیے؟ لامحدود. اب باقی سب تو صحیح ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ کسی کو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے تو تم کہاں سے آئے؟ ہاں ہاں بہترین، اچھا ہو گیا یاد دلا دیا. کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ اب آخری کلاس میں جرمانہ بھی نہیں کر سکتا کسی کو. ہاں جی، برادران کی اور خواہران کی کلاس میں کم از کم یہ فرق ہوتا ہے. خواہران کی آخری کلاس ہوتی تو بیچاری گھر سے کوئی پکوڑے کچھ لے کر آ جاتی کہ چلو آخری کلاس ہے، سر کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. لڑکے جو ہوتے ہیں انتہائی بے مروت ہوتے ہیں. لیکچر لیا، سب کچھ کیا، گھر چلے گئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے. یہ تو حال ہے ان کا. یہ دیکھ لو، یہ حال ہے ان کا. ہاں بھائی پھر کہاں سے آئے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جگہ نہیں دیتا تو تم کہاں سے آئے؟ اب یہ سوچنا اور اگلے استاد سے پوچھ لینا. اللہم صلی اللہ علیہ